نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار ان کے اختتام پر ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی کام کے حوالے سے اور جب بندہ خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہوتے ہوئے کوئی عمل کرے تو عمل کی ابتدا ضروری تو ہے اور بہت اچھی ہی ہونی چاہیے، لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ اس عمل کا انجام کیسے ہوا، اختتام تک انسان پہنچ پایا یا نہیں۔ عموماً ہم بہت سے کام خالص ارادے سے، نیک نیتی سے، شوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہوتے ہوئے شروع تو کر لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہم ان کاموں کو ان کے اختتام تک نہیں پہنچا پاتے۔ بعض اوقات سستی کی وجہ سے، بعض اوقات ناسمجھی کی وجہ سے اور دیگر اور وجوہات کی بنا پر ہم ان کاموں کو بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے اختتام تک نہیں پہنچا پاتے، جبکہ بہترین کام وہ کام ہے کہ جسے انسان جب شروع کرے کوئی بھی نیکی اور خیر کا کام تو اسے پایا تکمیل تک پہنچائے۔ اسی لیے ہمیں ایسی دعائیں بھی سکھائی گئیں کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس چیز کے حوالے سے مدد مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کا اختتام بہترین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا فرما دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما دے، اس سے بچا لے۔ تو جو بندہ مومن جس کے سب کاموں کا انجام چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہے اور پھر خاص طور پر دین کے اعتبار سے ہر کام کا انجام اینڈنگ جب بیسٹ ہو تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کی بھی رسوائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن کہ نہ صرف زندگی یہ کہ وہ اچھے اور بہترین انداز سے گزارے بلکہ موت کے حوالے سے بھی دعائیں سکھائی گئیں کہ اچھی موت کے حوالے سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف زندگی اچھی ہو بلکہ موت اس حال میں آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور انجام بھی اچھا ہو، اور جس کی موت اچھی ہے، موت ایک خوشخبری ہے اور اس کے لیے جنت سے فرشتے آ رہے ہیں جنت کا کفن لے کر، جنت کی خوشبو لے کر، تو ایسے شخص کے لیے پھر آگے کے مراحل کی بھی خوشخبریاں ہی ہیں کہ اس کے بعد موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں جنت میں جانے سے پہلے تک یقیناً پھر ان میں بھی اس کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ موت پہلا سٹیپ ہے اس دنیا سے جانے کے بعد اگلی دنیا میں داخل ہونے کے لیے، اور جس کے لیے ابتدا میں اس سٹیپ پر خوشخبری ہے پھر یقیناً اس کے لیے آگے بھی خوشخبریاں ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو استقامت کے ساتھ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بہت کم ہی کیوں نہ ہو، قلیل عمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن پسندیدہ اور محبوب وہ عمل ہے جس میں استقامت ہو، جو جب شروع کیا جائے تو پھر مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو کیا جائے۔ اس حوالے سے ہم نہ صرف اپنے معاملات دیکھیں بلکہ اپنی عبادات کو بھی فوکس کریں کہ بسا اوقات ہم شوق میں کام شروع کر لیتے ہیں لیکن پھر ہم اسے پورا نہیں کر پاتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خاص دعا میں رہے بندہ اور اپنے اس کام کو بھی فوکس کرے جسے خالصتاً اللہ کے لیے شروع کیا، اور ہمارے کسی بھی کام کے لیے
کام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہونا، اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے کہ پھر انسان کو اس پر استقامت عطا ہوتی ہے۔ اگر کسی کام میں ہمیں استقامت نہیں مل رہی تو پھر ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ کہاں مسئلہ ہے، کہاں خرابی ہے، کہیں نیت میں کوئی خرابی تو نہیں، کیونکہ نیت کی خرابی کے سبب اعمال جتنے بھی نیک کیوں نہ ہوں ان میں استقامت نہیں ملتی۔ لہٰذا ہر عمل کے لیے یہ کوشش کی جائے، اور پھر اسی طرح کسی کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے سے ہی انسان اس کے کمال تک پہنچتا ہے۔ پھر چاہے وہ عبادت ہے، اس کے عقیدے سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق ہے، کسی بھی طرح کا جو کام ہے، ابتدا میں انسان کے لیے نیا کام نسبتاً کچھ مشکل ہوتا ہے، چینج مشکل لگتا ہے، لیکن پھر اس کو کرتے رہنے سے نہ صرف یہ کہ وہ اچھا عمل انسان کی عادت بن جاتا ہے، بلکہ انسان اس سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے، اس کو اس سے مزہ آنے لگتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے بارے میں کہا گیا کہ نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ بندہ مومن کے لیے نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور حدیث کے مطابق وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ لیکن نماز کے حوالے سے ان ساری فیلنگز کا آنا اور یہ محسوس کرنا کہ ہم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اور دل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جانا، یہ چند ایک لمحوں کی بات نہیں ہے۔ استقامت سے اور مستقل مزاجی سے اس کام کو کیے چلے جانے سے انسان پھر اس درجے پر پہنچتا ہے جہاں واقعی اس کے دل کا سکون، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک پھر نماز ہوتی ہے۔ جو شخص اس نیت سے، اس دعا سے اور اس شوق سے اس کام کو مسلسل کیے چلا جائے، ایسے ہی دیگر تمام امور، عبادات میں لطف اور حلاوت اور اسی طرح ایمان کی حلاوت انسان کو تبھی ملتی ہے جب وہ ان کاموں پر استقامت اختیار کرتا ہے، ورنہ تو شروع میں بہت سے کام مشکل ہی لگتے ہیں۔ ایون نماز کے لیے بھی کھڑے ہونا، وضو کرنا اور وقت پر اس کو ادا کرنا، بیسیکلی یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اس میں خوشی اور سرور تب آتا ہے جب انسان مستقل کیے چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عبادت کی حلاوت نصیب فرماتا ہے۔ اسی طرح دیگر عبادات ہیں، ذکر اذکار ہے، تلاوت قرآن ہے، صدقہ و خیرات ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر بدلے کی امید کے بغیر، یہ سب کام کرنے ممکن تبھی ہوتے ہیں دل کی خوشی سے اور لوگوں سے کوئی ریوارڈ چاہے بنا، جب انسان اللہ کی خاطر انہیں مسلسل کیا چلا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو بھی نیک اعمال ہم خالص اللہ کی نیت سے اور اس کی رضا کے لیے شروع کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کے بہترین انجام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن عبادات کو ہم خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان سب میں حلاوت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے ادغام کے احکامات، اور اس کو تھوڑا سا پچھلے ٹاپک کو ریوائز کرتے ہوئے آج ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک پر آتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ادغام کی دو بنیادی اقسام ہیں، ادغام کبیر اور ادغام صغیر۔ ادغام کبیر کو کبیر اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں مدغم متحرک ہوتا ہے اور اسے ساکن کر کے مدغم فی میں داخل کیا جاتا ہے۔ روایت حفص میں ہم نے پڑھا کہ اس کی صرف 5 مثالیں قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہیں، وہ 5 الفاظ ہم نے دیکھے، اور پھر ہم دوسری ٹائپ پر آ گئے ادغام صغیر پر۔ اور ادغام صغیر جیسے ہم پچھلے بھی ادغام پڑھ چکے، جس میں مدغم پہلے سے ہی ساکن ہوتا ہے اور اسے مدغم فی میں داخل کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مدغم اور مدغم فی ہی کے اعتبار سے کہ وہ کس ٹائپ کے ہیں، اس اعتبار سے ہم نے ادغام کی 3 اقسام کو جانا تھا۔ وہ 3 اقسام کون سی تھیں؟ ادغام مثلین، ادغام متجانسین اور ادغام متقاربین۔ یہ 3 اقسام ہم نے دیکھی تھی، اور ان میں سے ہم نے ادغام مثلین کے بارے میں لاسٹ ٹائم پڑھا تھا۔ مثلین مثل سے ہے، مثل مانند، ایک جیسا ہونا۔ اس سے کیا مراد تھا کہ جب مدغم اور مدغم فی دونوں ایک جیسے ہوں، اور وہ دونوں ایک جیسے کب ہوتے ہیں؟ جب ہم نے کیا پڑھا کہ مخرج اور صفات کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں۔ جب ہم حروف تہجی کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ حروف تہجی جس کا مخرج اور صفت ایک جیسی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 ایک جیسے ہی لیٹرز،
کیونکہ ہر مخرج سے نکلنے والے جتنے بھی حروف ہیں ان کی صفات کا آپس میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہے. انشاءاللہ جب ہم صفات کا ٹاپک پڑھیں گے تو یہ بات ہمیں مزید واضح ہو جائے گی. تو کچھ نہ کچھ فرق ان میں ضرور ہے. لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی حرف جب وہ مخرج اور صفت میں ایک جیسا ہے، اس کا مطلب ہے دو ایک جیسے حروف آئیں گے. اور ہم نے پڑھا کہ ادغام مثلین 14 حروف میں ہوتا ہے. 29 حروف تہجی میں سے ہر ایک پر نہیں ہوتا، 14 پر ہوتا ہے، جن کا مجموعہ تھا فاعی وکلم تہذیبی نظیر. تو فاعی وکلم ہم نے ہر ایک کی مثال دیکھی کہ اگر فا ہے تو 2 فا آئیں گے، عین ہے تو 2 عین، میم ہے تو 2 میم، نون ہے تو 2 نون آئیں گے، جن میں پہلا ساکن دوسرا متحرک، اور ان کو ملا کے پڑھا جائے گا. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی جو 2 اقسام ہوتی ہیں، ادغام تام اور ناقص، ان میں سے ادغام مثلین میں صرف تام ہوتا ہے. چونکہ ایک جیسے حروف ہیں اس لیے دونوں آپس میں اس طرح سے ملتے ہیں کہ مدغم کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی اور مدغم فی ہی واضح ہوتا ہے. آج ہم پڑھیں گے ادغام متجانسین. ادغام متجانسین میں ہم دیکھیں گے کہ مدغم اور مدغم فی کس طرح کے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ہم اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. ادغام متجانسین، مدغم اور مدغم فی جب مخرج میں متحد اور صفات میں مختلف ہوں. مخرج ایک ہو لیکن صفات مختلف ہوں. مخرج ایک کیسے ہو؟ جیسے آپ دیکھیں مثال کے طور پر ہم نے حروف حلقی پڑھے، اس میں 3 مخرج تھے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے بعد ہم نے پڑھے حروف شجریہ، ہم نے دیکھے جیم شین یا. اب جین شین یا 3 حروف ہیں، مخرج ایک ہے ان کا، لیکن ان کی صفات میں کچھ اختلاف ہے، صفات مختلف ہیں. وہ انشاءاللہ ہم سمپل صفات کے ساتھ اس بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح تا دال تو ایک مخرج ہے، وہاں سے 3 حروف نکلتے ہیں، لیکن تینوں صفات کے لحاظ سے آپس میں مختلف ہیں. تو ادغام متجانسین کیا ہے کہ جب مدغم اور مدغم فی مخرج میں متحد ہوں اور صفات میں مختلف ہوں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو مدغم کو مدغم فی ہی میں داخل کرنا ادغام متجانسین کہلاتا ہے. ادغام متجانسین کتنے حروف پر ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 7 حروف پر ہوتا ہے. مثلین 14 پر تھا اور یہ 7 حروف پر. اور ان 7 حروف میں جو ادغام ہوتا ہے، کیا یہ ادغام تام ہوگا یا ناقص؟ مثلین میں کیا تھا؟ ادغام تام، 14 کے 14 حروف پر ادغام تام تھا. جبکہ متجانسین میں ہم دیکھتے ہیں 6 میں تام ہوتا ہے اور 1 میں ناقص. 6 حروف میں ادغام تام ہے اور 1 میں ناقص. اب ہم ان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ادغام ہے. اس کی مثالوں سے مزید واضح ہو جاتا ہے. جی، سب سے پہلے وہ مثالیں ان 6 حروف کی کہ جہاں پر ادغام تام ہے ادغام متجانسین میں سے. ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس مثال ہے، پہلا جو ہے تا کا دال میں ادغام. ٹھیک ہے، تا کا دال میں ادغام، اس سے کیا مراد ہے؟ تا مدغم ہے اور دال مدغم فی ہے. اگر ہم دیکھیں تو تا اور دال کا مخرج کیا ایک ہے؟ جی، ان کا مخرج ایک ہی ہے. تا دال تو ہم نے ایک ہی مخرج سے پڑھے تھے. مخرج ایک ہے لیکن یہ دونوں آپس میں صفات کے اعتبار سے مختلف ہیں. کس طرح سے؟ ایک سمپل سی مثال جو ہم سب پڑھ بھی چکے ہیں اور انشاءاللہ اسے جلدی سمجھ جائیں گے. دال کی صفت ہے کہ دال میں قلقلہ ہوتا ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، قطب جدین میں سے، لیکن تا اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا صفت میں مختلف ہونا کہ دال پر قلقلہ ہے، یہ اس کی صفت ہے، لیکن تا کی صفت نہیں ہے کہ اس میں قلقلہ ہو، لیکن مخرج کے اعتبار سے دونوں سیم ہیں. اس کا ادغام کس طرح سے ہوگا؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں مثال کیا ہے ہمارے پاس؟ لفظ ہے اسقلت دعو اللہ. یہ 2 لفظ ہیں ہمارے پاس، اسقلت دعو اللہ. اب ہم دیکھ رہے ہیں تا اور دال مدغم اور مدغم فی موجود ہیں. تا ساکن ہے، دال متحرک ہے، ان دونوں کا آپس میں ادغام ہوگا. جب ادغام ہوگا اور یہ ادغام تام ہے، یعنی مدغم کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی، تو ہم اسے کس طرح سے پڑھیں گے؟ اثقلت دعو اللہ.
یعنی ہم لام کو ڈائریکٹ دال سے ملائیں گے. یہاں تا لکھا ہوا تو موجود ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. پڑھنے میں کیا ہوگا؟ لام ڈائریکٹ دال سے ملے گا اور یہ لفظ بنے گا اثقلت دعوا اللہ، اثقلت دعوا اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے پہلی مثال تا کا دال میں، اور یہ ادغام متجانسین میں تام کی مثال ہے. پھر سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں تا کا طا میں. یہ بھی مخرج ایک ہے، تا دال طا، لیکن صفات میں مختلف ہیں. کس طرح سے؟ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، جبکہ تا حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے. یہ باریک پڑھا جاتا ہے، طا پر پڑھا جاتا ہے. جب ان کا ادغام ہوگا تو اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہے. قالت طائفہ، پہلا تا ہے دوسرا طا، پہلا ساکن دوسرا متحرک، اور جب یہاں پر ادغام ہوگا تو قالت کا لام ڈائریکٹ یہاں ہم اس کو طا سے ملائیں گے، تا یہاں پر نہیں پڑھی جائے گی. ہم لفظ کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ قالت طائفہ، قالت طائفہ. ٹھیک ہے، تو لام ڈائریکٹ طا سے ملے گا. پھر تیسری مثال ہے ہمارے پاس دال کا تا میں. پہلے کیا تھا؟ تا کا دال میں، اب الٹ ہو گیا. دال کا تا میں مخرج ایک ہے، حروف ندعیہ میں سے ہیں. دا کی صفت ہے قلقلہ، تا کی نہیں ہے، لہٰذا دونوں صفات میں مختلف ہیں. اور یہاں پر ہمارے پاس مثال کیا ہے؟ قد تبین. اب آپ دیکھیں، اگر ہمیں نہ معلوم ہو کہ یہاں پر ادغام متجانس سے پڑھنے میں یہ مسٹیک ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں قد، ہم قلقلہ کر دیں قد تبین. لیکن ہم نے کیا جانا کہ یہاں پر ادغام ہوگا، اور ادغام میں کیا ہوگا؟ ادغام تام ہے، لہٰذا دال یہاں پر اس طرح سے ہوگا گویا کہ دال یہاں پر ہے ہی نہیں. قوف ڈائریکٹ تا سے ملے گا. قد تبین، قد تبین، یہاں دال بالکل بھی نہیں پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس چوتھی مثال سا کا ذال میں ادغام. سا ذال غا تین حروف تھے حروف لساویہ میں سے، مخرج ایک ہے لیکن صفات مختلف ہیں. لہٰذا اب یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس مثال کیا ہے؟ یلحث، حث اور پھر ذالکا، پہلا ساکن دوسرا متحرک، لیکن سا کو ہم بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، ہا ڈائریکٹ ذال سے ملے گا. یلحظ ذالکا، یلحظ ذالکا. ٹھیک ہے، یہاں سا نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ ادغام تام ہے، مدغم پوری طرح سے مدغم فیہ میں مرج ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے. پانچویں مثال ہے ہمارے پاس ذال کا ضو میں. ذال کا ضو میں یہ بھی حروف لساویہ ہیں، ایک مخرج ہے لیکن ضو پر حرف ہے اور ذال باریک ہے. یہاں پر ہمارے پاس اس کی مثال کیا ہے؟ اذ ظلموا، ذال پہلا ساکن دوسرا متحرک، حمزہ کو ہم ڈائریکٹ ضو سے ملائیں گے، ذال نہیں پڑھا جائے گا. اذ ظلموا، اذ ظلموا. اور لاسٹ اس کی جو مثال ہے وہ ہے با کا میم میں. با اور میم ہم نے حروف شفویہ میں پڑھا تھا، ان کا مخرج با میم واو فا. ٹھیک ہے، شفتان میں سے ہم نے 4 حروف پڑھے تھے حروف شفویہ، با میم واو فا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ میم کی صفت ہے غنہ جبکہ با کی صفت نہیں ہے، لہٰذا یہ صفت کے اعتبار سے مختلف ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ ارکب معنا. یہ لفظ قرآن مجید میں اب چونکہ با کی صفت ہے قلقلہ اور میم کی صفت ہے غنہ، دونوں کی صفات مختلف ہیں. اگر ہمیں ادغام کے حوالے سے نہ معلوم ہو تو ہم پڑھنے میں یہ غلطی کر سکتے ہیں کہ ہم اسے پڑھیں گے ارکب معنا. ارکب ہم قلقلہ کرنا چاہیں گے اور معنا الگ سے پڑھیں گے، جبکہ ہم نے کیا پڑھا کہ یہاں پر ادغام متجانسین ہے اور اس میں بھی تام ہے، تو با یہاں پر بالکل بھی نہیں پڑھا جائے گا. یہاں لفظ کیا بنے گا؟ ارکم معنا، ارکم معنا. ٹھیک ہے، تو کاف ڈائریکٹ میم سے ملے گا. یہ تھے 6 حروف ادغام متجانسین کے جن میں تام ہوتا ہے، اور ہم نے پڑھا ایک میں ناقص ہوتا ہے. ایک میں جو پڑھا جائے گا ادغام وہ ناقص ہوگا، یعنی مدغم پوری طرح سے مرج نہیں ہوگا بلکہ اپنی کسی صفت کو برقرار رکھے گا. اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے طا کا تا میں.
ہم نے پیچھے پڑھا تھا تا کا تو میں وہ تام تھا، لیکن جب یہ الٹ ہو جائے گا تو کا تا میں تو یہ ادغام ناقص ہے۔ اس کی ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ پہلا لفظ دیکھیں لئن بسطت، یہاں پر تو ساکن ہے اور تا متحرک، پہلا دوسرے میں شامل ہو جائے گا، مدغم فیہ میں، لیکن اس طرح سے کہ اپنی کوئی صفت برقرار رکھے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تو پر حروف میں سے ہے اور تا باریک حروف میں سے ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا لئن بسطت، بسطت، بسط، صوت جب ہم پڑھیں گے تو سین کے بعد تو کے مخرج پر جب زبان لگے گی تو جڑ سے اٹھے گی، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی تا کو باریکی سے ادا کیا جائے گا۔ اس کا کوئی بہت بڑا ڈفرنس نہیں ہے جو پڑھنے میں فیل ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تو کے اوپر کوئی بہت کلکلا کر دیں گے یا بالکل الگ سے کریں گے، تھوڑا سا صرف ساؤنڈ کا ڈفرنس ہے پڑھنے میں، اور دوسرا یہ کہ ادائیگی کے وقت ہم اندر سے فیل کریں گے کہ تو کے مخرج کے ٹائم میں زبان جڑ سے اٹھے گی، اور جب ہم تا ادا کریں گے تو زبان جڑ کی طرف نہیں اٹھے گی اور یہ باریکی سے ادا ہوگا۔ احط، احط، ما فرطت، ما فرطت، ما فرطتم، فرطتم، ٹھیک ہے۔ تو جب ملے گا یہاں پر موٹی آواز ہوگی اور ساتھ میں ہی تا کی باریک آواز ہو جائے گی۔ یہ ہے ادغام ناقص کی اس میں مثال۔ تو یہ تھا ادغام متجانسین، کب ہوتا ہے؟ جب مدغم اور مدغم فی مخرج میں سیم ہوں لیکن صفات میں مختلف ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم نے پڑھا یہ 7 حروف پر ہوتا ہے، 6 پہ تام ہے، 1 پہ ناقص ہے۔ اسی طرح جیسے ہم نے ادغام مثلین میں پڑھا تھا کہ ہم نے اس میں پڑھی تھی کچھ ایکسیپشن، استثنائی صورتیں، کہ حروف مدہ پر ادغام مثلین نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اس میں بھی کچھ استثنائی صورتیں ہیں، کچھ ایکسیپشن ہیں، وہ کون سی ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس حکم سے حروف حلقی اور حروف شجریہ مستثنا ہیں۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یعنی اگر ان میں سے کوئی بھی 2 حروف، پہلا ساکن دوسرا متحرک، اس فارم میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو چاہے ہماری شرط پوری ہو وہاں پر ادغام نہیں ہوتا، ان کو ملا کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ اسی طرح حروف شجریہ ہیں جیم، شین، یا، ان میں سے اگر کوئی سے بھی 2 حرف اس طرح سے آ جائیں کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو اس کو ادغام کے ساتھ یا ملا کے نہیں پڑھا جا سکتا، اسے کہتے ہیں یہ ہیں استثنائی صورتیں۔ اس کی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید سے۔ پہلی ہے مثال فَاصْفَحْ عَنْهُمْ۔ اچھا، اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کن حروف میں سے ہے۔ جو حروف ہیں ہمارے پاس وہ کون سے ہیں؟ ہا اور عین۔ ہا اور عین کون سے حروف میں سے ہیں؟ حروف حلقی میں سے۔ اور کیا ان کا مخرج سیم ہے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا سیم ہے، اور کہاں سے ہے؟ وسط حلق۔ اس کا مخرج وسط حلق سے ہے، دونوں کا مخرج ایک ہے، صفات مختلف ہیں، ہماری شرط پوری ہو رہی ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، لیکن یہاں پر ادغام نہیں کیا جا سکتا، یہاں ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے ہمارے پاس اشیاءہم۔ یہاں پر ہمارے پاس کون سے 2 حروف ہیں؟ شین اور یا۔ یہ کس حروف میں سے ہیں؟ حروف شجریہ میں سے۔ جیم، شین، یا میں سے 2 حروف شین اور یا موجود ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، مخرج ایک ہے، صفات مختلف، تمام شرائط پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر ادغام نہیں ہوتا، اسے ادغام کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو یہ ہے اس کی استثنائی صورتیں۔ ادغام مثلین میں صرف حروف مدہ تھے، اور ادغام متجانسین میں حروف حلقی بھی ہیں اور حروف شجریہ۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں نسبتاً بہت ہی کم ملیں گی، اور یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر ہم یہ جو 7 ہم نے کلمات پڑھ لیے 7 حروف کی مثالوں کے ساتھ، اگر ہم جسٹ ان 7 کلمات کو یاد کر لیں تو بیان کرنا اور اس کو یاد رکھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ کس کا کس میں مخرج ہے، اور تام کس میں ہے اور ناقص کس میں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور ہمیں بہترین طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بارک اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔